ایز اے بیٹر ہو, ایز اے بولر ایون, وہ 30 کی ایج میں جا کے آپ کو کمپلیٹ عبور یا نالج ہوتا ہے اباؤٹ یور اون گیم, اور ایون جو اوور آل نالج اباؤٹ کرکٹ, اباؤٹ گیم ہے, وہ آپ کو آتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بہت ارلی کھلاتے ہیں. جب پروڈکٹ, بہت سارے کیسز ہیں, میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, پروڈکٹ پاکستان کے لیے ریڈی ہوتی ہے جب آپ نے اس کا صحیح, جس کو کہتے ہیں فروٹ جو لینا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ آپ آ کے ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہی از اوور ایج. ہمارے یہاں 30-32 جو ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیا ہے کہ جی یہ تو اوور ایج ہے. حالانکہ وہاں پہ جا کے آپ کو میں انگنت مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے پیک کیا ہے, مائک ہرسی ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے اس کی. تو اگر میں کہوں کہ جو پیک ہوتی ہے آپ کی نالج کے حساب سے, دیٹ از ایج 30. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں ایک پلیئر کی, بہت پلیئرس کے ساتھ میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایک پلیئر کے پرومس کو ہم اس کی پیک سمجھ لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ جو اس نے کر دیا ہے بس فاسٹ ٹریک کر دیں پلیئرس کو لے آئے, اینڈ اس کے ریزلٹس بھی ہم نے دیکھے, اینڈ آئی ہوپ کہ آگے ہمیں اور پاکستان کرکٹ کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری عمران خان, آئی تھنک جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا وہ انڈر پریپیئرڈ تھے اس وقت ایٹ دی ایج آف 18, اینڈ دین آئی تھنک اٹ ٹک ہم اے فیو ایئرس ٹو کم بیک بیٹر پریپیئرڈ. وہ ان کو بھی شاید انڈر پریپیئرڈ کھلا دیا گیا تھا. وسیم اکرم دین اگین واز اے سکسیس سٹوری کیونکہ وہ 18 پہ کھیلے تو اس کے بعد ہی ان کا کریئر لمبا چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایج تو ایک نمبر نہیں, اس چیز کے لیے پیرامیٹر نہیں ہے. صحیح نہیں, آف کورس ناٹ, ایج از ناٹ اے پیرامیٹر. آپ نے بیسک یہ جو وسیم بھائی کی آپ نے بات کی نا, بہت کم پلیئر, سچن کی آپ نے بات کی, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنے گریٹ بنے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ان جنرل اگر آپ بات کریں گے نا, تو جن پلیئرس کو آپ نے بہت جلدی ایکسپوز کیا, اسپیشلی ان سب کانٹیننٹ, ان کے کیریئرز اتنے لمبے نہیں ہوئے. یہ تو آپ ون آف دوز جو پرائم پلیئر بنے نا, مطلب ہسٹری کے ٹاپ پلیئر بنے. سچن از ون آف دا گریٹسٹ آف آل ٹائم. وسیم بھائی جیسا لیفٹ آرم پیسر میرا نہیں خیال کہ ابھی تک آیا ہے, اور آئی ڈاؤٹ اٹ کہ آئے گا بھی. سو وہ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں آپ, یہ وہ ایگزامپلز ہیں جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. بٹ ان جنرل آپ جب بات کرتے ہیں تو ان جنرل کرتے ہیں کہ 100 پلیئر اگر کھیلے تو ان میں سے کتنی سکسیس سٹوری ہیں. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. چلیں موو آن کرتے ہیں. روہا کے پاس ہے, وہ بہت خوش ہیں آج لاہور میچ جیتا, وہ اس میں سے باہر ہی نہیں آ رہی ہیں اور اگلے سوال کی طرف نہیں جا رہی. اسمائل جو ہے نا پیاری لگ رہی ہے, اسمائل ماشاءاللہ اچھا لگ رہا ہے آپ کے فیس پہ. آگے چلیں, میں نہیں کر رہی. اچھا, کیونکہ اب ہم فیوچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا جی کاشف کی طرف سے ریگارڈنگ دس سیزن آف PSL. وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اس PSL میں کوئی بریک تھرو ایمرجنگ پلیئر ملے گا, جیسے کہ ہمیں لاسٹ سیزن ہمیں نام ملے, ہمیں محمد علی کو آپ ایمرجنگ اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ اوبیسلی وہ انہوں نے کافی ڈومیسٹک کھیلا ہوا ہے, بٹ اس سے پہلے جواب ویسے میں دے دیتا ہوں, شعیب ملک آپ کو کوئٹہ گلیڈیٹر سے ایک پلیئر ہے. بٹ ابھی جتنے بھی ہم نے سنا میچز دیکھے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا نام ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس سال؟ میں نے بہت زیادہ ان کو دیکھا نہیں ہے, بٹ ماس صداقت کی بات ہم نے کل بھی کی ہے, اور پشاور زلمی کے اسکواڈ میں وہ گنجائش ہے کہ ان کو وہ ایک ریگولر طور پہ ٹیم کے اندر کھلا سکتے ہیں. تو آئی تھنک مے بی ان کو اگر موقع ملے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ ایک اسپیشل ٹیلنٹ ضرور نظر آئے, بٹ ابھی بہت ارلی ہے. میں اگین بات کر رہی ہوں کہ یہ بتانا کہ یہ PSL سب سے بڑا PSL ہوگا کہ نہیں, یا کوئی ایمرجنگ ٹیلنٹ آئے گا کہ نہیں. ابھی تک تو جو ہم نے آن ڈسپلے ٹیلنٹ دیکھا اس میں کوئی آؤٹ بریک ایسا نہیں ہوا کہ جو ہم کہیں کہ جی آؤٹ اینڈ آؤٹ دس از دا ٹیلنٹ. بٹ ابھی بہت میچز باقی ہیں, اٹس جسٹ دا اسٹارٹ آف دا PSL. آئی تھنک اس PSL میں جو ابھی تک بہترین ڈیبیو ہوا ہے وہ آئی تھنک طاہا صداقت کا ہی ہوا ہے, اور آئی تھنک وہی بریک ماں صداقت آپ کے ساتھ کوئی ان کی ریلیشن تو نہیں ہے, ہو بھی سکتے ہیں. اسی سوال کے اوپر سنا میں بتانا چاہوں گا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اندر ایکچولی کافی ایشوز اور پرابلمس چل رہی ہیں اس چیز کی وجہ سے, بیکاز معین خان بھی ایک کھیلنا چاہتے ہیں اور سر ویوین رچرڈ کہہ رہے ہیں کہ میرا کیا قصور ہے, میں نے بھی کھیلنا ہے اگر شعیب ملک کھیل رہے ہیں تو. یہ کہیں باسط علی کی انہوں نے انٹرویو تو نہیں سن لیا, وہاں بہت پرابلمس اس وجہ سے چل رہے ہو, کہ ہم سب کھیلیں گے. کھیل بھی سکتے ہیں بھائی, جو حالات ابھی چل رہے ہیں. خیر ابھی کوئٹہ کے بارے میں تو ہم ان کے میچ پہ ہی بات کریں گے. فی الحال آئی تھنک یو ہیو انادر کویسچن طاہا. جی بالکل, سوال نیکسٹ کویسچن جو ہے وہ سہیل سے ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ جو آپ کی جو پوچھ رہی ہیں سامیہ پوچھ رہی ہیں کہ پلیئرز کی جو جرزیز ہوتی ہیں ان کے نمبرز جو ہے وہ کیا آپ خود سلیکٹ کرتے ہیں یا آپ کو دے دیے جاتے ہیں؟ اچھا آپشن, میں اپنے کیس کی بات کروں تو مجھے آپشن دیے گئے تھے 2-3 نمبرز, تو اس میں سے میں نے 3 میں نے چوز کر لیا.
سو اٹ واز ناٹ کہ میرا کوئی کچھ اسپیسیفک ایک نمبر تھا یا میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ لینا ہے, بٹ آئی گیس کئی پلیئرز اپنی مرضی کا بھی لیتے ہیں اینڈ دین دے کیری اٹ آن, اور وہ 33 میں نے لیا اینڈ دین آئی کیریڈ اٹ آل دا وے. ابھی تک میں جب بھی کہیں کھیلتا ہوں ابھی بھی تو وہی کیری کرتا ہوں, بٹ اٹ ڈپینڈس. آپ کو اگر پلیئر کی اپنی کوئی ڈیمانڈ ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ وہ نمبر آلریڈی کوئی یوز, تو مطلب کرنٹ جو پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں, جیسے ابھی 10 نمبر شاید افریدی کا تھا بٹ ہی از ریٹائرڈ ناؤ, شاہین افریدی از یوزنگ دیٹ. تو اگر وہ تو رشتہ داری میں ان کو مل گیا نا, نہیں مطلب وہ اگر پلیئر ریٹائر ہو جائے نا تو اس کا نمبر کوئی اور یوز کر سکتا ہے, ایز لانگ ایز از ناٹ پلئنگ تو وہ نمبر یوز ہو سکتا ہے. انلیس اس جرسی کو ریٹائر کر دیا, کسی جگہ پر جرسی ریٹائر ہوتی ہے کہ اگر داماد ہو آپ کا کوئی تو اس کو جا سکتا ہے شاید. پھر تو شاداب کو سکلین بھائی والا لینا چاہیے. میرا خیال تھا کہ اس طرح مل رہے ہیں اب نمبر پر کرکٹ میں, مچل سٹارک کو بھی مل سکتا ہے پھر ہیلی کی فیملی سے. عمر گل کا میرے خیال میں 55 نمبر تھا, تو ابھی عباس افریدی ان کے کیونکہ وہ نیفیو ہیں تو وہ ہی از یوزنگ دیٹ نمبر ایز ویل. سو وہ ایک مطلب آپ رشتہ داری میں آپ آگے دے سکتے ہیں نمبر. ویمن کرکٹ میں بھی ایسے ہوتا رہے. دیکھیے ویمنس کرکٹ میں نے تو اپنا نمبر خود چوز کیا تھا, مجھے نمبر 5 بہت پسند ہے, میرا ڈیٹ آف برتھ بھی تھا, فیملی میں بھی میں نمبر 5 پہ تھی, تو اس سے ایک ایسوسیشن الگ تھی. پر میں نے ایک نمبر دیا ضرور کسی اور پلیئر کو, وچ از فاطمہ ثنا, جو اس وقت کی کرنٹ کیپٹن ہے. ہماری ایک پلیئر فاسٹ بولر تھی کاندا جلیل ایبٹ آباد سے, بہت زبردست ان کی آؤٹ سوئنگ ہوتی تھی, اور ان کے بہت فیوریٹ تھے شعیب بھائی. اب شعیب بھائی ہے نہیں, ورنہ بہت مزہ آتا ہے یہ قصہ سنانے کا. تو کل تک رکھ لے, کل وہ آئیں گے تو وہ اب سوال آج ہو گیا. تو وہ اس کو شعیب اختر بہت پسند تھے, تو اس نے اپنی جرسی رکھی 14 نمبر اس نے رکھا. جب کاندا ریٹائر ہو گئی تو کافی لوگوں نے نہیں کیا, تو شی واز ون آف دا سپریم بولرز ہمارے پاس, بہت زبردست آؤٹ سوئنگ بولر کے. ایک دفعہ میں نے 8-1 کی فیلڈ سے ون ڈے میچ کے اندر آسٹریلیا کے اگینسٹ بولنگ اس سے کرائی تھی 5 اوور. ہمارا رین افیکٹڈ میچ تھا, ایک بندہ تھا, لڑکی تھی لیگ سائڈ پہ, اس کو صرف 5 رن آئے تھے. اتنا کنٹرول تھا اس کے بعد. تو پھر جب فاطمہ ثنا ٹیم میں آئی تو اس نے میرے سے پوچھا کہ کیپٹن کہتی تھی مجھے, ہمارے ساتھ ڈومیسٹک کھیلتی تھی, تو اس نے کہا میں کون سا نمبر لوں. میں نے کہا یار میں, ہاں تو کپتانہ نہیں, کپتان. تو میں نے اس کو پھر پوچھا, میں نے کہا بھائی وہ نمبر ہے جو میں چاہتی ہوں کہ تم لو, تو وہ اب اس نمبر سے کھیلتی. تو مطلب سم ٹائمز سینئرز کین گائیڈ یو, سم ٹائمز اٹس یور اون چوائس, اور سم ٹائمز مینیجر کہتی ہے بس یہی نمبر ہے اور یہی لو, ایسا بھی ہوتا ہے. مینیجر نہیں, مقصود بھائی جو بنی ہو جرسی. نائس, دیٹس ا نائس ایک اور سوال ہے آئی تھنک فور ٹوڈے. ہمارے پاس, میرے پاس ایک اور سوال ہے جی, PSL 10 کے اوپر ہی آیا ہوا ہے عمران کی طرف سے, اینڈ ہی از آسکنگ کہ از دس سیزن گوئنگ ٹو بی اے بولر سیزن اور اے بیٹر سیزن. ابھی تک تو نہیں لگ رہا, بولر بیچارے مسکین ہی بنے ہوئے ہیں, 200 پہ 200 ہی کھائے جا رہے ہیں یہاں. بٹ ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو اب T20 یا وائٹ بال کرکٹ ایون آپ دیکھیں تو وہ از ٹلٹڈ ٹورڈز بیٹرز. آپ کو لمبے رنز دیکھنے کو ملتے ہیں, اس کو کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیوریبل ہو گئی ہیں, جو رولز ہیں وہ ہو گئے ہیں. اینڈ دین اگین آئی ول ریپیٹ کہ وٹ دس مائی اون اوپینین, ایگری اور ڈس ایگری ہر بندے کی اپنی وہ ہے, کہ بولنگ کا اسٹینڈرڈ نیچے گیا ہے. وہ جو اسکلز, وہ جو یارکرز, وائڈ یارکرز, جو مطلب میں نے اپنے ایرا میں عمر گول اور وہ لاسٹ ملنگا اور بہت ساروں کو دیکھا, دیٹ از دا مسنگ. کیونکہ یارکر جب آپ کچھ سال پہلے تک PSL کے بارے میں جب فورن پلیئرز آتے تھے تو وہ یہی بات کرتے تھے کہ دس از ویئر یو سی ہائی کوالٹی بولنگ, رنز کرنا جو ہے وہ وہی کرے گا. تو کہاں گیا وہ PSL؟ وہ ہمارا بیچ جب سے میں پھر وہ سوری اپنا نام لینا پڑے, جب جو ہمارے بیچ کے پلیئر تھے نا, اس میں عمر گول, میں, وہاب یا سہیل خان یا جتنے یہ جب سے ہم لوگ باہر ہوئے ہیں فرام PSL اور ڈومیسٹک کرکٹ اور پاکستان کرکٹ, تو آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسنگ جو میں بات کر رہا ہوں نا, یارکرز اور ڈیتھ بولنگ اسپیشلی, وہ نیچے آیا ہے فار سم ریزن. اب آئی ڈونٹ نو کہ دے آر لیکنگ ان اسکل اور نالج, یا ان کے ساتھ کام نہیں کیا جا رہا. ہمارے بینچ پہ اتنے بولرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تو نہیں ہے کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے, لیکن جو اسکل لیول جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ والا کیوں نہیں ابھی واپس آ رہا. اس کے 2 ریزنز. ایک تو سہیل بھائی والی بات کو میں ایکسپلین یہ کروں گی کہ ایٹ ٹائمز ہم لوگ جب پک کرتے ہیں اس طرح کے ہائی لیول ٹورنامنٹس میں, تو سینئر پلیئرس کو پہلی اتنا کبھی کبھی ایٹ ٹائمز نکال دیا جاتا ہے اس سلیکشن پک میں سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آ گئے تو پرفارم تو کریں گے. تو انفارچونیٹلی اس سے نقصان آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کی ایک انسٹیٹیوشنل نالج ہوتی ہے, جو ایک
ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होगी. अगर आपने पहले होस्टिंग की है, ताहा अभी डेब्यू करे, कुछ बातें आप वैसे ही बता दोगे. मैं ब्रॉडकास्टिंग में हूँ, सुहेल भाई हैं, बिल्कुल बताया नहीं बता रही. तो आप आज अच्छे मूड में है ही नहीं क्योंकि ताहा हारे एंड ही इज जस्ट बीइंग बिटर. अब उसका पहले दिन से पहले मैंने कहा था कि थोड़ा सा बता दो कि उधर ऑन एयर जा आपने क्यों छेड़ दिया? अब आप देखें ना, वो अच्छा, एक तो दुख ये दर्द लेके बैठ एक तो गए. ये मसला हम सॉल्व कर लेंगे. दूसरी बात ये, इस वक्त का पीएसएल अभी तक मेजॉरिटी मैचेस पिंडी में हुआ है, तो इनको लेके जाने दे लाहौर और मुल्तान, तो शायद थोड़ा सा बॉलर्स इसमें वापस आ जाए, क्योंकि पिंडी तो आपको पता है इट्स अ बैटर्स पैराडाइज. बट मैं इन जनरल मैं ओवरऑल बात सही कह रहे हैं कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट ग्राउंड. आप अगर ओवरऑल देखें ना पिछले 2-3-4 सालों में, तो दैट्स द मिसिंग एलिमेंट. मैं स्पेशली डेथ बॉलिंग की बात करूँगा. नया बॉल अभी भी देयर आर बॉलर्स हु डूइंग वेल, बट डेथ बॉलिंग में मुझे बहुत ज़्यादा गैप नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हुई ना नॉलेज जो मैं बात कर रही हूँ, सीनियर प्लेयर्स और जो लोग काम कर रहे हैं साथ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप खुद देख लें तो आपको वो जो मिसिंग एलिमेंट, आप नॉलेज की बात करें तो आपको पता चल जाएगा. इज देयर एनी वन को है दिखाने या सिखाने वाला?